أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ اے انسانوں، بے شک آ پہنچی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، اور شفا ان بیماریوں کی جو دلوں میں ہیں، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ کہہ دو کہ قرآن اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے ہے، تو اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے، یہ بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے۔ حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی، جو پائے گا دل میں پیام مدینہ۔ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ۔ چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو، فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ۔ ہمارے لیے
یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو کورس اس سال ہم نے مشاورت کے ساتھ شروع کیا تھا وہ آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ پورا سال میں درمیان میں پتہ کرتا رہا کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، کتنے ڈراپ آؤٹ کتنا ہوئے۔ الحمدللہ اس کی اس سال جو بہت ایک پازیٹیو بات رہی ہے وہ یہ ہے کہ مینٹین کی ہے اٹینڈنس آخر تک لوگوں نے۔ دفعہ اسٹوڈنٹس نے انٹرسٹ بھی کمپیریٹیولی زیادہ لی ہے اور ہم نے یہ فیل کیا ہے کہ پہلے سے زیادہ لوگوں نے گین بھی کی، تو اس لحاظ سے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور اسپیشل شکریہ سر عامر صاحب کا ادا کرتا ہوں۔ وہ تو پروفیسر آف دی ٹیچر آف دی ٹیچرس ہیں کہ یہاں اتنے ٹیچر بیٹھے ان کو پڑھا رہے ہیں، ہم نے بھی ان سے تھوڑا کچھ سیکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ کرے اور ان کی صلاحیتوں کو مزید نکھارے اور ان کی ساری صلاحیت قبول فرمائے، اور ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسے آگے بڑھانے کی توفیق عطا۔ I would like to add that this course was not only a technical course, but it was indeed a spiritual journey. Every student who was inducted in this program will agree that it has changed our hearts. Now I would like to invite the head of Surgical Unit 3, Professor Dr. Malika Razi, to come here and present his views on this program. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، اور اللہ رب العزت نے جب اس قوم کے اوپر اپنی عظیم ترین نعمت کو بھیجنے کا عزم کیا تو اللہ نے ساری کائنات میں سے، ساری دنیا میں سے اس وقت جو بہترین قوم تھی، اس میں جو بہترین خاندان تھا، اس میں اپنے سب سے محبوب نبی کو بھیجا اور مبعوث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے اوپر اپنی کتابوں میں سے بہترین کتاب نازل کی جو کہ قرآن حکیم کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائی۔ یہ نہ صرف اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس معجزے کی جتنی بھی قدر کی جائے وہ کم ہے، اس کے لیے اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہمیں بہت بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں یہاں پہ صرف اپنے کلام کے لیے اکٹھا کر لیا۔ اللہ کے نبی جو کہ کائنات میں سب سے سچے، ان کا فرمان ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے جو محفلیں زمین پر تم لوگ اکٹھی کرتے ہو وہ آسمان والے ایسے دیکھتے ہیں جیسے تم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہو، اور جب قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، اور خود ہی نہیں باقی فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں، اور وہ سب اس محفل کا گھیراؤ کر لیتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں کو چھوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے اس کلام کو سیکھنے سکھانے۔ کتنی بڑی نعمت ہے جس پر اللہ کا اتنا شکر ادا کیا جائے وہ بھی کم۔
تو یہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے کے لیے یہ وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائی. اس میں ہماری ہرگز ہماری بالکل اس میں آپ کہیں کہ میں نے کوئی بہت بڑا تیر مارا، بالکل نہیں. یہ پیورلی اللہ رب العزت جس کو چن لے یہ اس کا کرم. دوسری چیز جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو آگے لے کے چلیے گا. قرآنک جو عربک آپ کو عامر سہیل صاحب نے پڑھائی، اس کے بغیر قرآن حکیم کو اس کی ڈیپتھ میں سمجھنا، وہ کہتے ہیں نا جو عرب میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس نہ جاؤ، ان کا کلام نہ سنو، یہ تو جادو کرتے ہیں. وہ کیا تھا جادو؟ کیونکہ وہ اس زبان کو سمجھنے والے تھے. اور جب آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ آئے گی تو یقین کریں یہ تو جب پڑھا جاتا ہے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے سیدھا دل پہ نازل. لہٰذا اس کو اسی طرح سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے نوازے، کیونکہ اس کو پڑھنا بے شک ثواب، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں بے شک، لیکن جب یہ سمجھ کے پڑھا جائے گا تو تب یہ ہمارے دلوں کو بدلے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اس کتاب کو لے کے دلوں کو بدلنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے دلوں کو بدلا اور ایک ایسا معاشرہ بالکل بنیادی لیول سے پورے کا پورا تشکیل دیا جس کی اقدار ہی مختلف تھی، جس کا پورا نظام ڈیفرنٹ تھا. اور وہ کیوں؟ صرف قرآن کی برکت سے. ہم دین کا علم سیکھنے کے لیے بالکل اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور اس کے مقابلے میں ہم دنیا کے علوم سیکھنے کے لیے بہت سا وقت نکالتے ہیں، بہت پیسے خرچتے ہیں. اور دوسری طرف دیکھیں کہ ہم دین کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں. جبکہ یقین کریں اپنے ارد گرد دیکھیں تو دین سکھانے والے آپ کو بے لوث دین سکھاتے ہیں. وہ آپ سے کوئی کسی پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، وہ آپ سے کسی فیور کی ڈیمانڈ نہیں کرتے. وہ تو بیٹھے، وہ تو انتظار کرتے ہیں، وہ تو بلاتے ہیں کہ آپ ہم سے سیکھو آگے، اور ہم ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. اور انہی میں سے ایک بے لوث شخصیت یہ عامر سہیل صاحب کی. میں تو ان کا مستقل شاگرد ہوں اور رہوں گا، کیونکہ نہ تو جس طرح یہ مجھے عربی پڑھانی چاہتے ہیں نہ ابھی تک میں وہ سیکھ پایا ہوں لیکن میں لگا رہوں گا انشاءاللہ. تو میں تو ان کا مستقل جو ہے وہ شاگرد ہوں. اور عامر صاحب اب تک میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ کے کلام کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں. اور یقین کریں پتہ نہیں ان کو اس چیز کا تو شاید اندازہ ہی نہ کر سکیں کہ نہ جانے کتنے ہی ان کے شاگرد کم از کم اگر اتنا ہی کر رہے ہوں وہ کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہے ہوں تو اس کا اجر و ثواب دیکھیں عامر صاحب تک پہنچتے پہنچتے کہاں تک جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا جو ہے وہ بہترین صلاح عطا فرمائے اور ہمیں قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی باقی ساتھیوں کو، اپنی سہیلیوں کو، آپ اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو ضرور بتائیں کہ وہ یہاں پہ اس کورس کو ضرور اٹینڈ کریں. انشاءاللہ یہ اب ہمارا ریگولر ایونٹ ہوگا اور یہ انشاءاللہ اب چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنے کلام سے برکت دے، اس کو ہماری زندگیوں میں لانے کی ہمیں توفیق دے۔ عربی تو ہم ایسے کہ جیسے الف بے سیکھ رہے ہیں اور اتنا لا تعلق رہے ساری زندگی دین کے ساتھ۔ ہماری جنریشن اور اس کے بعد آنے والی جنریشن دونوں کا المیہ ہے کہ ہمیں اتنا بتدریج دور کر دیا گیا قرآن کی ٹیچنگ سے، اور وہ ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں بن سکا۔ ہمارے گھر میں قرآن جو ہے وہ بہت عزت سے اوپر ہی رکھے رہے، اور جب ہم فائنلی میں ایک کافی سیریس النس کا شکار ہوئی 2010 میں، تب مجھے لگا کہ جیسے اللہ سے رابطہ جوڑنا بہت ضروری ہے، اور اس وقت سے پھر میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اور ابھی تو بہت تھوڑا ٹائم گزرا ہے، لیکن جیسے جیسے اس کو پڑھتے جا رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی اس سے رابطہ بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک عربی لینگویج کا تعلق ہے، کیونکہ ہمارے وقت میں اسکولز میں ٹیچنگ نہیں ہوتی تھی اس کی، اور یہ بہت بعد کی بات ہے کہ میرے بچوں نے کچھ سال جو ہے عربک لینگویج پڑھی، تو بالکل بھی نہیں آتی تھی یہ لینگویج، اور اس کا ایک فیئر تھا، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ لینگویج ہم سیکھ ہی نہیں سکتے کبھی۔ تو یہی وجہ تھی کہ قرآن جب بھی روزے آنے اور ایک دفعہ ہم نے اس کو بہت اسپیڈ سے پڑھنا، اور اس میں بڑا فخر محسوس کرنا کہ 15 منٹ یا 20 منٹ میں ہم نے ایک سپارہ ختم کر لیا۔ تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا مقصد کیا ہے اصل میں۔ تو پھر آہستہ آہستہ پھر یہ جب لینگویج کا فیئر بھی تھا بہت زیادہ کہ یہ تو نہیں کبھی آ سکتی، تو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے جیسے اس لینگویج کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پتہ چلی، اور جو ہے اس کے لیے میں بہت تھینکفل ہوں اپنے ٹیچر صاحب کی کہ انہوں نے ہمیں اس لینگویج کو ایسے اس میں لے کر گئے کہ ہمیں لگا ہی نہیں کہ اس میں کوئی مشکل ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ جناب استاد محترم عامر سہیل صاحب، جناب استاد محترم عامر سہیل صاحب، آپ کی جتنی یہ ہمارے اوپر محنت ہوئی ہے، آپ نے بے لوث جو اپنا وقت دوپہر کا دیا ہے ہمیں، اس سے ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں ایک نئی زندگی مل رہی ہے۔ ہمیں تھوڑا سا پہلے بھی ہم الحمدللہ جڑے ہوئے تھے، لیکن اس سے ہمیں وہ گہرائی ملنی شروع ہوئی کہ ترجمہ اور جو عام ٹرانسلیشن ہے وہ گرامر کے بغیر اس کی روح تک نہیں پہنچ سکتے ہم، الحمدللہ۔ اور اس کے لیے جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں، اس کی صرف یہ اللہ تعالیٰ کی ہی خصوصی ہمارے لیے تھی کہ ہم یہاں پر آئے اور اس میں باقاعدہ حصہ لیتے رہے، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ یہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ اس میں بہت اچھا وقت گزرا، ان کی باتیں بھی بڑی یاد آتی ہیں، اور خاص طور پہ اسپیشلی کہتے تھے کہ اس میں لڑکے بہت کم ہیں، تو تھوڑا سا اس کے لیے ہے کہ ہمارے یہاں پہ 10% سے کم اسٹوڈنٹ آتے ہیں میل، باقی ساری لڑکیاں ہوتی ہیں، تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو لڑکے ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں۔ اور انشاءاللہ آگے بھی یہ جو ہے نا انشاءاللہ آگے اس طرح ہی بڑھیں گے۔ اور ہمارا جو سب سے زیادہ جو اب ضروری ہے، میں کہوں گا یہ جو مجھے بہت اچھا لگا کہ میں اتنا سینئر ہو کے ایج وائز علم میں تو بہت چھوٹا ہوں، کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا رہا، اور وہ مجھے اپنے اسکول کے کالج کے ٹائم جو ہے نا وہ یاد آتا رہا کہ بینچ پہ بیٹھ کے کیسے پڑھا جاتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہم اس کو نا جو سب سے ضروری ہے، الحمدللہ بزرگوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، اپنے اوپر بھی اس کو ہم کریں گے اور آگے بڑھائیں گے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے نا وہ تو ہماری بیسک چیز ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو بس باقی باتیں ساری جتنی ہیں انہوں نے فرمائی ہیں وہی ریپیٹ کرنے کوئی نہیں ہے، تو میں بس دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بھی توفیق دے، اور جو ان کا جو ایڈوانس کورس ہے اس میں بھی انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ آپ نے میرا خیال موسٹلی 2 لکھ کے پرفارمر بھیجا ہوا ہے، کل سے وہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، تو ہم اسی ذوق و شوق سے اس کو جو ہے نا آگے بڑھاتے رہیں گے۔ میرا نام زاہد بن سجاد ہے اور میں سیکنڈ ایئر MBBS سے ہوں۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں PQRS کا، جنہوں نے ان عربک کلاسز کو اسٹارٹ کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے توفیق ملی کہ میں یہاں تک پہنچ سکا۔ اور سب سے زیادہ شکریہ میں کرنا چاہوں گا سر عامر سہیل کا، کہ کلاس کے دوران ان کا میرے ساتھ ایک خاص انٹریکشن رہا، بلکہ ایک دن تو میں کلاس میں سویا ہو پایا کہ تو اس بات کا یہ نتیجہ میں نکالا ہے کہ چاہے میں کتنا بھی تھکا ہوا تھا اس دن، لیکن میں نے یہ سوچ لیا کہ نہیں، کلاس اٹینڈ کرنی ضروری ہے۔ میں کلاس میں بیٹھے بیٹھے سو گیا، لیکن کلاس مس کرنا میں نے جو ہے اس کو ٹھیک نہیں سمجھا۔
سارے دن کے لیکچر اٹینڈ کرنے کے بعد جب یہ ایک کلاس اٹینڈ کی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بہت ایک سکون ملتا ہے، وہ کسی اور کلاس نہیں مل سکتا. سر عامر سے ایسی بات ہے کہ جب میں نے گھر جا کے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ میں عربک کی کلاسز لے رہا ہوں تو میرے فادر نے پوچھا آپ کو کون عربک پڑھا ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا سر عامر سہیل. تو وہ کہتے واقعی عامر سہیل صاحب پڑھاتے ہیں. تب مجھے بہت ٹیچر خوشی کہ مجھے سر جیسے ٹیچر ملے. تھینک یو سو مچ. سب سے زیادہ یہ خوشی ہے کہ میں نے یہ کلاس اٹینڈ کی اور گرامر سیکھی قرآن پاک کی. حافظ تو میں 5th کلاس کے بعد بنا تھا تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں ٹرانسلیشن بھی سیکھوں. میں نے میٹرک کے بعد بھی کوشش کی لیکن نہیں ہو سکا. کالج میں کوچنگ کلاسز لے لی اور اس کے بعد پھر ایم کیٹ آ گیا اور پھر ٹائم نہیں ملا. تو میں سوسائٹی کا بھی تھینک یو شکر گزار ہوں اور میں سر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پہ ٹائم کیا اور ہمیں قرآن گرامر سکھائی. السلام علیکم سر. سب سے پہلے آپ کو اور جو باقی سارے اسٹوڈنٹس آرگنائزر ہیں، کامران بھائی، طلحہ، بلال یا باقی سارے جو ٹیچرز ہیں، سارے آرگنائزرز ہیں، سپروائزرز ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے. اور میرا یہ اپنی لائف کا پہلا ایکسپیرینس تھا کہ میں کوئی قرآن کی لینگویج، عربک لینگویج سیکھ رہا ہوں اور الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے سر آپ کا. بڑا فرینڈلی اور بڑا اچھا سا ایٹماسفیئر ہوتا تھا کلاس کا اور جو 45 منٹس ہوتے تھے اس کا پتہ بھی نہیں تھا لگتا کیسے گزر جاتے تھے. اس طرح ہمارا اگر باقی جو لیکچرز ہوتے ہیں پیتھولوجی کا یا کوئی بھی، اس کا ایک منٹ ہمارا مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے. تو سر الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے عربک لینگویج کے علاوہ اور بہت سی اچھی باتیں آپ سے سیکھنے کو ملی ہیں جن کو اگر ہم اپنی لائف میں انکارپوریٹ کر لیں تو ہماری لائف بہت بہتر ہو سکتی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ میرا پہلا ایکسپیرینس تھا اور تھوڑی سی اپنی غفلت کی وجہ سے اور باقی مصروفیات کی وجہ سے ڈیلی بیسس پر اتنا زیادہ میں اس کو پریکٹس نہیں کر پایا، لیکن ہمارا اب یہ بیسک کورس تو ختم ہو رہا ہے مگر ہماری عربک لینگویج کی لرننگ یہاں پہ ختم نہیں ہو رہی بلکہ یہ تو ہمارا پہلا قدم تھا. تو انشاءاللہ آگے بھی ہمیں اس کو مزید چلانا ہے. یہ ہماری بیس بن گئی ہے، اس کو مزید مضبوط کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کو اور زیادہ اچھا سیکھ سکیں. آمین. مائی نیم از آسم زبیر. PQRS کے نا وہ جو اس کی لگی تھی فلیکس، اس کے اوپر ایک لکھا ہوا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، سیکھیں اور سکھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. اور آپ اس چیز کو جس طرح اناٹمی کو فیل کرتے ہیں اور امیجن کرتے ہیں، اس طرح امیجن کریں یو آر دا بیسٹ. ڈاکٹر کے لحاظ کو اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں، قرآن مجید کے لحاظ سے اس چیز کو فیل کریں. اور ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، بادہ الاسلام غریباً کما بادہ فسیعود للغرباء. اسلام کا آغاز غربت کے زمانے سے سٹارٹ ہوا تھا. بہت کم صحابہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اس کے بعد پھر اسلام پھیلتا گیا، لوگ بڑھتے گئے. اسی طرح آج بھی اسلام بہت زیادہ کم لوگوں کو اس کا ٹرو نالج ہے، اصل علم ان تک پہنچا ہوا ہے. اور یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس کلاس کا جو ایک تھا نا آپ کو ملا ہے موقع، اس کو آپ نے غنیمت جاننا ہے اور اس پیغام کو لے کر آپ نے پھیل جانا ہے. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر عائشہ خالد ہے. میں گائنی وارڈ میں سینئر رجسٹرار ہوں. میں اپنی گفتگو کا آغاز حضرت علی کے اس فرمان سے کرتی ہوں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. میں جب چھوٹی تھی میرا دل چاہتا تھا، مجھے بہت زیادہ میرا گول تھا لائف کا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے. تو سب میرے پیرنٹس اور سب ٹیچرز کہتے تھے کہ آپ کو بہت اچھی انگلش آنی چاہیے کیونکہ میڈیم سارا انگلش ہوتا ہے اور پروفیشنل اسٹڈیز کے لیے انگلش بہت امپورٹنٹ ہے. سارا فوکس کیونکہ ایک لائف کا گول تھا اتنا زیادہ اور اتنی انگلش اچھی اور سب کچھ کہ بس ڈاکٹر بننا ہے. اس وقت ہی شاید لائنیں اچھی سیٹ نہیں تھیں. یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ گول تو بہت چھوٹا ہے اور اصل گول تو آخرت کا گول ہے. اور اس گول کو حاصل کرنے کے لیے جس لینگویج کی ضرورت تھی وہ عربک تھی اور وہ اس وقت نہیں سیکھی، اتنا پتہ ہی نہیں تھا. اور ابھی بھی میری محترمہ ڈاکٹر سرور طارہ میری سینئر ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر، انہوں نے ایک دن ذکر کیا کہ ایک کورس ہو رہا ہے عربک کا، فیبرری کے سٹارٹ کی بات ہے. تو یہ تھوڑا قرآن کے ساتھ جڑی ہیں الحمدللہ. تو مجھے لگا کہ یہ بات باقی لوگوں کے لیے کر رہی ہیں، شاید میرے لیے نہیں. تو ویسے ہی انہوں نے تھوڑا میری طرف دیکھا، انہوں نے کہا کہ عائشہ تم بھی چلو.
کیونکہ وہ میری سینئر تھی، میں کرٹسی میں نے کہا اچھا چلو، لگا تو صحیح کہ 2 o'clock سے 3 o'clock بہت دیر ہے، اور میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے ماشاء اللہ 6 months کی، تو وہ پیچھے سے اکیلی ہوگی. تو لیکن کرٹسی میں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے اندر وہ اس وقت کرٹسی ڈال دی، اور الحمدللہ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ وہ اس کرٹسی نے مجھے اس قابل بنا دیا. اللہ نے مجھ پہ فضل کیا کہ خود ہی سے میں حیران ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا. مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کہوں کہ میں بہت ہی اچھی تھی اور میں بڑے ہی شوق سے آئی تھی، مجھے لایا گیا تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور مجھے پھر اتنی لگن بھی دی کہ میں آئی، اور میں نے الحمدللہ شوق سے اٹینڈ بھی کیا. اور جہاں تک کورس کی بات ہے، یہ ماشاءاللہ ایک تو یہ تھا کہ ہم روزانہ ایک چنک عربک کا گرامر کا سیکھتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ ہم اس کو اپلائی کرتے تھے کسی 2-4 آیات میں، قرآنی آیات میں اور احادیث میں. تو وہ اتنا اچھا ایک بلینڈ تھا کہ وہ سارا دن ایک موٹیویشن میں گزرتا تھا. جو ہم نے ایک چیز لرن کی ہوتی تھی اور جو اپلائی کر کے اس سے لرن کیا ہوتا تھا، کہ وہ میرا دن بہت اچھا اور سکون سے اور بہت ہی خوبصورت گزرتا تھا. کیونکہ اللہ کی بات کو جب آپ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پھر آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بہت سکون آتا ہے. اور الحمدللہ اللہ نے اس قابل بھی کیا کہ الحمدللہ تھوڑا میں گرامیٹیکلی انالائز کرنا شروع ہو گئی. میں اپنی اماں کے ساتھ مجھے جانا پڑتا ہے، شوکت خانم میں ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ نا عربی کی آیات بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ. تو میں اپنی اماں کو بیٹھ کے بتاتی تھی، یہ اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرتی تھی، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ نصب میں ہے، یہ جر میں ہے، یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے. تو اماں میری ماشاءاللہ وہ تھوڑا قرآن سے جڑی ہوئی ہیں، تو وہ بہت اللہ کا شکر ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی. تو باقی یہ کہ میں اللہ کی بہت شکر گزار ہوں، اور میں چاہتی ہوں، اور اس کے بعد اپنے استاد محترم کی اور اپنی ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر ثروت آرا کی جو مجھے لے کے آئیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ساتھ جڑا رکھے، اور اللہ مجھے اس کو آگے اور سیکھنے کی، اور اللہ کرے کہ میں اس قابل بھی ہو جاؤں کہ کبھی میں سکھانے کے بھی قابل ہو جاؤں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یہ پہلا لیسن ہے ہمارا جو میں نے اپنے محترم ٹیچر سے سیکھا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے یہ 2 دعائیں پڑھ لیں تو وہ آپ کے لیے ہر کام آسان ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ اس کو میں نے حرف بحرف سچا پایا. قسمتیں نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں. یہ شعر ہم بچپن سے اسکول کے مین گیٹ پہ اور اسکول کی دیواروں پہ پڑھتے آئے ہیں، لیکن کبھی اس کے شعر کو سمجھنے پہ اور اس پہ غور کرنے کے خیال ہی نہیں آیا. لیکن جب یہ کورس کیا تو پھر خیال آیا کہ ہاں اس شعر کا کیا مطلب ہے، یہ قسمت کیا چیز ہے اور یہ اس سے کیسے تبدیل ہوتی ہے. تو قسمت کے بارے میں جب میں نے سوچا کہ میں اس قسمت کو کیسے سمجھوں، تو میں نے یہ دیکھا کہ جب کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے عزیز رشتہ دار اور جو بھی چاہنے والے آتے ہیں تو وہ آتے ہی اس کو دیکھ کے مبارکباد دیتے ہیں اور دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی لمبی عمر کرے، فرما بردار بنائے اور اس کی قسمت اچھی کرے. تو یہ قسمت کیا ہے؟ یہ قسمت جو ہے یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اور اس قسمت کو مانگنے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی پیاری دعا ہمیں سکھا دی ہے جو سب کو آتی ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کو اتنے شعور سے پڑھا ہی نہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور جب ہم اپنی قسمتوں کو اللہ کے حوالے کریں گے، اس سے مانگیں گے، تو انشاءاللہ ہم ضرور اس میں تبدیلی پائیں گے. جو اپنی ذات میں نے تبدیلی محسوس کی، وہ تبدیلی اس دن آئی جب محترم سر عامر سہیل نے ہمیں ایک سود کے بارے میں حدیث سنائی. ویسے تو ماشاءاللہ ہمارے اس کلاس میں آنے کا یہ بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ آج نئی حدیث، نئی قرآن کی آیات سننے کو اور سیکھنے کو ملے گی. تو اس دن جب انہوں نے یہ بتایا تو یقین جانیں کہ وہ حدیث سن کے میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے کہ جو سود کھاتا ہے، جو کھلاتا ہے، جو لکھتا ہے اور جو اس کی گواہی دیتا ہے. اگر وہ یہ سب چیزیں نہیں چھوڑے گا، میں مطلب اسے مختصر کر رہی ہوں،
تو وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ اتنی سخت حدیث تھی. میں نے آگے بھی جماعت اسلامی کی طرف سے یہ جگہ جگہ لکھی پڑھی, لیکن جس طرح انہوں نے ایکسپلین کی اس دن, اور جس طرح انہیں بتایا کہ کس طرح سود ہماری زندگی کے اندر داخل ہے, اور ہم جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں, جو ہماری پیز سب ڈائریکٹلی ہماری جو آتی ہیں وہ بینک میں آتی ہیں, اور وہ کس طرح یوز ہوتی ہیں, تو اور پھر ہمیں اس احساس ہوا کہ نہیں واقعی ہمیں جو اپنے اکاؤنٹس ہیں وہ سود سے پاک کرنے چاہیے فوراً. تو میں نے اسی دن یہ سوچا کہ میں اپنا جو PLS, ویسے کہنے کو تو وہ PLS اکاؤنٹ ہے, لیکن جب میں نے وہاں جا کے اس کی تفصیلات معلوم کی تو وہ واقعی ربا فری نہیں تھا. تو اس کے لیے پھر ہمیں جو تھا کرنٹ اکاؤنٹ بنایا, اور جب میں نے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے لگی تو آپ یقین جانیں کہ اس میں بھی مجھے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر مجھے وہ والی باتیں آپ کی یاد آ رہی تھیں جو آپ نے پہلے دن کہی تھیں کہ شیطان آپ کے رستے میں بیٹھا ہوگا, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, کبھی آگے سے, کبھی پیچھے سے. وہ اکاؤنٹ میں نے جو کھلوایا تو انہوں نے میرا کوئی اور اکاؤنٹ کھول دیا, اور اس کی چیک بک بھی میرے پاس آ گئی, اور ڈیبٹ کارڈ بھی آ گیا گھر. تو جب میں گئی تو میں نے کہا کہ یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے اس پہ, جو میں نے کھلوایا تھا یہ وہ نہیں ہے. وہ کہنے لگے اچھا, وہ مینیجر میری جاننے والی تھی, اس نے جسٹ میرا ایک کارڈ لیا, ID کارڈ کی کاپی لی اور میرا اکاؤنٹ کھول دیا. جب میں اس کو بند کروانے گئی تو وہ کہتے ہیں لیں جی آپ کی اس کے ساتھ تو فلاں چیز نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, یہ تو بند نہیں ہو سکتا اتنی جلدی. اب آپ اپنی پے سلپ لے کے آئیں, اس کی فوٹو کاپی لائیں, اپنے گھر کے رجسٹریشن یا کوئی یوٹیلیٹی بل لے کے آئیں, آپ یہ لے کے آئیں, وہ آپ یقین جانے اس کو بند کروانے کے لیے مجھے 5 چکر لگوانے پڑے, اور پھر میرا جا کے دوسرا اکاؤنٹ کھلا. لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میرے دل کو اتنا سکون آ گیا کہ ہاں انشاءاللہ اب میں بھی اپنی حلال کمائی میں سے حلال ہی کھاؤں گی, اور میرے بچے بھی حلال کھائیں گے. میں اپنے ویوز کو صرف ان باتوں پہ ختم کر رہی ہوں کہ جیسے بار بار یہ حدیث آتی ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو مجھے اس وقت یہ سوچ کے بڑی مسرت ہو رہی ہے کہ اس وقت اس ہال میں وہ تمام بہترین لوگ بیٹھے ہیں جو قرآن سکھاتے ہیں اور جو سیکھتے ہیں ماشاءاللہ. اور جو کام سر عامر سہیل صاحب کر رہے ہیں وہ انتہائی جاں فشانی کے ساتھ اس کو سر انجام دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اور یہ عزم بھی ہے کہ ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے. اور ابھی ہمیں بہت ساری اور کلاسز اٹینڈ کرنی ہیں تاکہ ہم بھی پھر ایسے ٹیچر بن سکیں اور لوگوں کو سکھا سکیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ہمت اور حوصلہ اور استقلال عطا فرمائے, آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین. جناب ہمارے بہت ہی محترم سر عامر سہیل صاحب اور دوسرے بہت سینئر ساتھی اور میرے کلاس فیلوز, میں آپ سب کی شکر گزار ہوں, اور سب سے زیادہ اللہ کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قسم کا پلیٹ فارم جو ہے وہ نصیب کیا. قرآن کے ساتھ میرا شغف بہت بچپن سے ہے. میں کلاس 4 میں تھی اور مجھے لگا کہ قرآن تو بہت ہی پیاری اور بہت ہی اچھی چیز ہے. میں نے قرآن اپنے والدین سے کہا اور قرآن حفظ کر لیا, اور الحمدللہ 3 سال میں ختم کرنے کے بعد میں نے جب اپنے قاری صاحب سے کہا کہ مجھے اس کا ترجمہ تفسیر بھی آپ سکھائیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ اسکول میں پڑھتے ہو تو یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے. ہم بھی دنیا میں مشغول ہو گئے, MSc کی, PhD کی, اٹامک انرجی کمیشن میں جو ہے وہ ڈٹ کے جاب کی, ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی رہی, اور ایز اے ڈپٹی چیف سائنٹسٹ میں وہاں سے ریٹائر ہوئی. لیکن الحمدللہ قرآن کے ساتھ میرا رابطہ کمزور نہیں ہوا, مگر ایک تشنگی تھی کہ قرآن اندر نہیں اتر رہا جس طرح سے اس کو میری روح میں جو ہے وہ جانا چاہیے. تو بہت دیر سے اس میں جو ہے وہ فہم القرآن بھی کیا, حفظ القرآن بھی ہو گیا, تعلیم القرآن کا سلسلہ بھی, اور میرا قرآن کی درس و تدریس کے ساتھ سلسلہ بھی چل رہا ہے. لیکن یہ ایک میری بہت جیسے کوئی روح پیاسی ہو اس طرح سے تھا. تو میں اپنے بچوں سے بھی اس کا ذکر کرتی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے, جب میں تراویح میں بھی قرآن سناتی ہوں نماز میں,
کہ جب میں قرآن پڑھوں تو مجھے اس طرح سے سمجھ آئے جیسے عربی پڑھنے والوں کو یا عربوں کو سمجھ آتی ہے، وہ اس پہ روتے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی کمی محسوس ہوتی تھی۔ تو میری 2 بیٹیاں ادھر PMC میں پڑھ رہی تھیں۔ پچھلے سال جب یہ کورس ہوا تو میری بیٹی نے مجھے کہا کہ میرا خیال آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی، وہ وہاں پر ہمارے بڑے اچھے سر ہیں عمر سہیل، وہ کورس کروا رہے ہیں۔ وہ 4 بجے کا ٹائم تھا، مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا۔ اس دفعہ جب یہ ہوا تو یہ ٹائم میرے لیے الحمدللہ بڑا مناسب تھا، بڑا اچھا تھا، تو میں نے اس پہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے اس کلاس کو اٹینڈ کیا۔ اور یہ کلاس ایسی تھی، میں نے انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ بڑے کورسز کیے بھی، سیکھے بھی، سکھائے بھی، لیکن یہ ایک روایتی جملہ نہیں ہے۔ میں اس کو اپنی بالکل روح سے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کے یہ بیان کر رہی ہوں کہ یہ ایسے 45 منٹس تھے جو زندگی کا سرمایہ لگتے تھے۔ 45 منٹس لگتا تھا جیسے 5 منٹ میں گزر گئے۔ میں بھاگ کے جلدی سے ٹائم سے گزرتی تھی کہ جو ان کا سٹارٹ ہے قرآن کی آیات سے سٹارٹ لیتے تھے یا کسی بہت ہی اچھی حدیث سے سٹارٹ لیتے تھے، میرا وہ نہ گزر جائے۔ اس کو سنتے ہوئے اتنی انوالومنٹ ہو جاتی تھی کہ وہ جو گرامر کا یہ اس میں حصہ ہمیں بتاتے تھے، وہ 45 منٹس ایسے لگتا تھا جیسے اڑ کے گزر گئے۔ اور آدھا دن گزرنے کے بعد آپ ایک تھکاوٹ کے ساتھ بھی آتے ہیں، گھر سمیٹ کے، اپنے کام سمیٹ کے، لیکن بلیو می جب یہاں سے اٹھتے تھے تو اتنا ہلکا پھلکا ہو کے اٹھتے تھے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی تھی اور ایک طبیعت کے اندر جو ہے بڑی ایک تازگی سی محسوس ہوتی تھی۔ تو سر میرا قرآن، تعلیم القرآن سے، تجوید القرآن سے بڑا اچھا تعلق چل رہا ہے۔ میں خواتین کو پڑھاتی ہوں، چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ نہیں۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ایک تشنگی محسوس کرتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ اس سے کچھ پیاس جو ہے وہ بجھی ہے۔ علامہ تو نہیں بن گئی لیکن مجھے ایک راستہ، ایک روشنی جو ہے وہ مل گئی ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس قرآن کے ریفرنس سے آپ کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ رہے گا اور آپ سے ہیلپ لوں گی، اور آگے میرا انتظار ہو رہا ہے کہ میں یہ کورس مکمل کر کے آؤں اور آگے جا کے میں اس کا جو ہے آگے سکھانا شروع کروں۔ اس کے ساتھ ہی میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں بھی اور آگے بھی اس کا بہت اجر عظیم عطا کرے، اور ایک واقعی بڑی استقامت چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ کو بھی عطا کرے اور ہمیں بھی سب کو عطا کرے۔ السلام علیکم۔ جب لاسٹ ایئر یہ کورس کنڈکٹ ہوا اور اس کے بعد جب کنکلوڈنگ سیشن تھا تو میری ایک فرینڈ نے یہ کیا اور ہم لوگ بڑے دوڑ کے اس کے پاس گئے اور ہم نے پوچھا اس سے کہ یار کیسا رہا تمہارا نا، اور میں نے کہا اچھا اب تمہیں عربی تو آ گئی ہوگی، چلو کچھ بول کے سناؤ۔ تو اس نے کہا یہ نا عربک کورس نہیں تھا، یہ قرآن کورس تھا۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں آیت پڑھتی ہوں، تم مجھے اس کا ترجمہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا یار چلو میں تمہیں سمجھاتی ہوں، تم یہ سمجھ لو کہ میرا جو قرآن سے کنیکشن ہے نا وہ بہتر ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ہم نے نا اس قرآن کورس کے اینڈ پہ پوری صورتوں کا ترجمہ کیا، اور جو چیز میں نے اس وقت فیل کی وہ میں نے پہلے کبھی زندگی میں نہیں کی۔ اس نے کہا کہ جو اس ترجمے کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام تھے، میرے لیے ان احکام کو کرنا آسان ہو گیا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا تھا اس سے رکنا آسان ہو گیا۔ تو مجھے کنونس میں ہو گئی کہ یار یہ انشاءاللہ کرنا ہے۔ جب اس دفعہ موقع ملا، میں فائنل ایئر کے وائوا سے بالکل بھی فارغ ہوئی تھی، تو لیکن پھر بھی مجھے تھا کہ یار عربک کورس ہے، 45 منٹ سے دوسرا لیکچر نہیں گزرتا تو یہ کیسے گزرے گا۔ جس طرح بھی میں، لیکن جب یہ یہاں پہ آئی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ یار پورے 5 سالوں میں کبھی اتنے سوال نہیں کسی نے پوچھے، کبھی ٹیچر یہ نہیں ہوا کہ پورا لیکچر گزر جائے اور ٹیچر کو کہنا ہی نہ پڑے کہ چپ کر جاؤ، اور یہ ہمارا جو یہاں پہ اٹینشن لیول تھا وہ سارا ٹائم ایک جیسا رہتا تھا۔ دوسری بات میں اپنے جونیئر سے کہنا چاہوں گی، جب ہم PMC میں آئے تھے نا تو مجھے ایک بڑی ٹینشن ہوتی تھی کہ جب میں PMC سے جاؤں نا تو مجھے کوئی پچھتاوا نہ ہو کہ یار فلاں سبجیکٹ تھوڑا فرسٹ اٹیمپٹ میں نہیں ہوا یا اس طرح سے کچھ۔ اب وہ پچھتاوا تو نہیں ہے، لیکن ایک پچھتاوا مجھے ہے کہ 5 سال گزر گئے اور میرا قرآن سے کوئی کنیکشن نہیں تھا۔ اب پریکٹیکل لائف میں جانے اور کوڈ آف کنڈکٹ جو بینگ مسلم ہونا چاہیے وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ یار یہ MBBS ہو ہی جانا ہے، جو اپنی روٹین بناؤ اور اس روٹین کے اندر قرآن کو ضرور رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔
میں اپنا تعارف نہیں کراؤں گی، سب کو پہلے میرا پتہ ہے. ایکچولی میری تھوڑی سی جو ساروں کو چیز پنچ کر رہی ہوگی، جب تک مجھے ایک پوائنٹ کلیئر نہ ہو میں آگے نہیں چل سکتی، چاہے وہ لینگویج کا کورس ہو چاہے کوئی اور ہو. سو اس کے لیے آج کے دن میں اسپیشلی سر سے سوری کروں گی کہ آئی ہیو بادرڈ یو مچ مور. اب جتنا میں نے پوچھا میں نے اتنا ہی لرن کیا. پہلی بات یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں وہی کنفیوژن ہوتی ہے. ایک میں عائشہ اور ایک عائشہ خالد. وی بوتھ موسٹلی انکوائرڈ دا کویسچن وچ موسٹلی کلیکٹ ان یور مائنڈ. ساروں کو وہ کر رہے ہوتے تھے اور اس پوچھنے میں ہم نے سر سے وہ کچھ سیکھا ہے جو کہ شاید ہمیں ویسے اس طرح نہ سمجھ آتا. پڑھنے میں تو قرآن پاک ہم لوگ کتنے بچپن سے پڑھ رہے ہیں، کتنی آیات کتنی صورتیں ہم لوگ اس کی حفظ کیے بیٹھے ہیں. 30واں پارہ آدھے سے زیادہ ہم لوگوں کو ہمارے پیرنٹس نے رٹوایا ہوا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے جو سب نے کہی ہے کہ جب تک آپ کو اس کا فہم نہیں ہوگا آپ کے دل میں تب تک یہ نہیں اترے گا. کلام پاک اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے ساتھ ہمارا کنیکشن تبھی ہو سکتا ہے جب تک کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نہیں شامل کریں گے. تو سر نے سٹارٹ آف دا کورس ایک بتائی تھی کہ شیطان تمہارے رستے میں ہوگا، کبھی دائیں سے، یمین ہے، شمال ہے، اوپر سے، ہر طرف سے تم پہ کرے گا. میں اتنی پازیٹیو نہیں تھی سٹارٹ میں کورس کے. میں ادھر 2003 سے جاب کر رہی ہوں اور 2003 کے بعد میرا خیال اس کورس کو رپیٹ ہوتے ہوئے 7-8 سال ہو گئے سر. تو 3-4 سال سے تو میرا بہت دل تھا کہ میں اٹینڈ کروں. کبھی بچے چھوٹے ہیں، کبھی ایم فل ہو رہا ہے، اب پی ایچ ڈی شروع ہو گئی ہے. لائف اس طرح کے ایک کیریئر اورینٹیڈ اور فیملی اورینٹیڈ جسے کہنا چاہیے نا مسائل میں پھنسی رہی. لیکن اس دفعہ الحمدللہ ڈاکٹر روحینہ کو کریڈٹ جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گی. ہم دونوں نے فیصلہ کیا. آپ یقین کریں اتنی پرابلمس، اتنے آبجیکٹیو جو آبسٹیکلز آئیں، ایک طرح سے وہ بتاؤں تو شاید اجر زائل ہو جائے گا. بچے، میڈ، گھر، پی ایچ ڈی، سپروائزر، ایوری تھنگ. تو میں نے اپنی ریسرچ بھی ڈیلے کر دی کہ نہیں پہلے یہ ختم کرنا ہے. اس سیمیسٹر کے بعد اگلے سیمیسٹر کی ڈیوز دوں گی، اگلے سیمیسٹر میں کر لوں گی. تو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا. ہم اس قابل تو نہیں تھے اور آئی ایم ریئلی with tearful eyes I am so much thankful. اللہ ہم سب کو موقع دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے ہم لوگ اس چیز کو تو پہنچ نہیں سکتے، لیکن میرے بھائی ہیں ان کی بہت اچھی ماشاءاللہ دین میں ان کی ہے کنٹریبیوشن ہے. وہ ایک بات کہتے تھے کہ جب تک تمہارا ماحول نہیں بدلے گا تمہارا دل نہیں بدلے گا. ماحول مجھے نہیں سمجھ آتی تھی. میں کہتی تھی میرا گھر، میرے بچے، یہاں میری جاب میں کون سی ایسی آبجیکشنیبل چیز ہے جو ماحول بدلنے کی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اپنی لائف میں، اپنی چیزوں میں، اپنی جابس میں اتنے کمیٹڈ ہو گئے ہیں، ہم لوگ اتنے زیادہ بزی ہو گئے کہ ہم اپنے رب، اپنے کلام پاک کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے. لیکن الحمدللہ اس کو سیکھنے کے بعد اللہ نے ایک موقع یہ دیا کہ میں نے اپنے بچوں کے قاری صاحب کو رخصت کر دیا. میں ان کو خود کلام پاک پڑھاتی ہوں. آئی ہیو اسٹارٹیڈ فرام مائی ہوم. دونوں بیٹیوں کو ساتھ بٹھاتی ہوں، ان کو پڑھاتی ہوں. چھوٹی والی تو بلکہ پوچھتی ماما اس والے کا کیا مطلب ہے، اور الحمدللہ میں اس کو پوری چیز بتاتی ہوں. اور بڑی جس نے پہلے ختم کیا ہے قرآن، آپ یقین کریں میرے حیران ہوں کہ میرے بچوں میں مجھے نظر آتا تھا کہ شیطان بس گیا ہے، کیوں کلام پاک پڑھنے نہیں آ رہے. آپ کیبل بند کر دیں، آپ میڈیا پہ وہ کر لیں، سب کچھ کر لیں. آپ کے اسکول سب سے بڑی درسگاہیں
بچوں کی جسے کہنا چاہیے نا کہ ایکسپوجر کے لیے. وہاں کیا کیا نہیں بچوں کو دوسرے بچے بتاتے, تم نے فلاں پروگرام دیکھا ہے, تم نے فلاں چیز دیکھی ہے, دے انکوائر. میں نے 2 سال سے کیبل بند کرا دی ہے, لیکن نہیں, وہ بچے جب تک ان کو ایک مستقل ماحول نہیں ملے گا وہ نہیں صحیح ہو سکتے. اب وہ بچیاں تھوڑی تھوڑی کر کے بیٹھنے لگی ہیں, کلام پاک پڑھنا شروع کیا ہے. قاری کیا آتا ہے اور وہ بس 15 منٹ میں اس نے پڑھا بھی دینا ہے, وہ بھی کر لینا ہے. ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں کہ بھئی وہ ہمارے بچوں کو دین اور اللہ کا کلام سکھا رہے ہیں, لیکن جب تک یہ بیسک تعلیم آپ اپنے بچے کو خود نہیں نہ دیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی نماز خود سنیں, اس کا کلام پاک خود سنیں, آپ اس کو روٹی ٹھہر کے دے دیں, اس کے ہوم ورکس بعد میں ہو جائیں, اس کو 5 نہیں تو 3 نمازوں پہ کھڑا ضرور کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت ڈالے گا اور ایسے ایسے راستے نکالے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. السلام علیکم, میرا نام آمنہ مسعود ہے اور میں 3rd ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں صرف اس بات پہ لوگوں کو کنونس کرنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ کورس لیں, کیونکہ سر کا ٹیچنگ میتھڈالوجی اتنا اچھا تھا کہ یہ 45 منٹ چھوڑ کے جو 10 ویکس کا کورس تھا یہ گزرتے ہمیں سمجھ نہیں آئی, اور اتنی جلدی چٹکی بجاتے گزر گیا یہ کورس. اور سر کی اس کاوش پہ میں دعا کرتی ہوں کہ یہ قبول ہو, اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس پہ ہم لوگ عمل کریں. تھینک یو. السلام علیکم, میں PGR ہوں میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں, اور میرا یہ سفر جو ہے ایسے ہی نہیں شروع ہوا. میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی, میرے خیال میں 2 منٹ میں بتا ہی لوں گی. اس میں یہ ہے کہ چھوٹے ہوتے سے میری 2 خواہشیں تھیں. ایک تو میں اللہ کا گھر دیکھ لوں, اور سیکنڈ یہ تھی کہ میرے پاس اپنی ایک گاڑی ہو. تو ایک تھوڑی سی دنیاوی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دونوں خواہشیں پوری کی. تو اس دفعہ جنوری میں میرا اللہ کے گھر جانے کا اتفاق ہوا, اللہ کی رحمت تھی یہ. تو جس طرح دوست کہتے ہوتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا ہے, میرے لیے یہ دعا کرنا, تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے نا, جس طرح سر نے کہا ہے کہ فیس بک میڈیا یہ سب کچھ ہے, میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے ایک میسیج میں لکھ دیں اور فیس بک پہ سینڈ کر دیں, کیونکہ فیس بک تو چلنی ہی ہے, تاکہ مجھے آپ کی کوئی دعا بھول نہ جائے. تو میری ایک دوست تھی, وہ حافظ قرآن تھی, تو اس نے ایک لفظ لکھا ہوا تھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے قرآن پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی اور آگے سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. تو جیسے خانہ کعبہ کو آپ دیکھتے ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہر بندے کی علیحدہ کیفیت ہوتی ہے, تو میری بھی کیفیت تھوڑی سی الگ ہی تھی, لیکن 3-4 دن تو مجھے دعا مانگنی نہیں آئی, مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں. پھر میں نے یہ طریقہ کیا کہ جو دوستوں نے مجھے دعائیں دی تھیں میں نے وہی مانگنا شروع کر دی. تو اس میں ایک دعا تھی جو میری حافظہ دوست نے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی اور آگے عمل کرنے کی توفیق دے. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعا سنی ہے. اس پہ جیسے میں واپس آئی, 2 کو میں واپس آئی, اور 6 کو یہ کلاس 6 فیب کو یہ اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس قرآن کی کلاس کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں. مجھے صرف ایک یہ سنٹینس جو تھا نا, یہ اس پہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی میرے پہ کچھ خاص رحمت ہے. اور جس طرح ہم نے شاید سر سید احمد خان کا سر سید احمد صاحب کا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن پوچھیں گے کہ دنیا سے کیا لے کے آیا ہو, تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لے کے آیا ہوں, لکھوا کے لے کے آیا ہوں. تو میرے خیال میں اگر آج میری موت ہو جاتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گی کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے سیکھنے کی, تو اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ اس کو قبول فرما لیں, اس کو آگے لے جائیں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. میں آپ کے ساتھ بس یہی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وائی آئی اٹینڈڈ دس کلاس. تو اس میں بس 2 باتیں ہی ہیں, مختصراً میں بیان کروں گی. کہ سب سے پہلی بات تو یہ, جب آپ کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کا اپنا ارادہ, پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو میں نے بس کرنا ہے یہ کام. اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ سے دعا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا تو انسان کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ کہ یہ ایسی کلاس تھی جس میں ہمیں یہ بتایا جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس زبان میں بندے سے بات کرتے ہیں, یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک پہلا قدم تھا.
تو اس لیے میں نے یہ کلاس جوائن کی تھی. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب خطا کار ہیں, ہم سب غلطیاں کر لیتے ہیں. تو سر نے ہمیں ایک حدیث بتائی تھی کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ سارے انسان خطا کار ہیں لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہے. تو ہم اپنی 24 آورس کی روٹین میں بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں, دنیا کے کام ہی کرتے رہتے ہیں, لیکن جب ہم یہ کلاس لیا کرتے تھے تو ایک دل میں ہوتا تھا کہ یہ ایک ایسی محفل ہے کہ جس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں. وہ بھی حدیث کا ہی مفہوم ہے جو سر نے بھی بتائی تھی کہ نیک محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں, اور جو کوئی بھی اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اس محفل کے سبب. اور چاہے وہ ایسے ہی آ گیا ہے, غلطی سے آ گیا اس کلاس میں, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ معاف کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو معاف کر دیتے ہیں. تو ایک دل میں ہوتا تھا کہ ہم کسی نیک کام کے لیے گئے تھے, اسی وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی کر دیں گے. اور سب سے آخر میں سر کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کی جزا دے کہ سر ہمیں بہت بہت اچھا پڑھایا کرتے تھے. اور آخر میں اقبال کا ایک شعر ہے کہ اقبال کہتے ہیں, نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت, نہیں اس کھلی فضا میں کوئی گوشہ فراغت, یہ جہاں عجب جہاں ہے نہ قفس نہ آشیانہ, تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں, تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں, نہ گلہ ہے دوستوں کا نہ شکایت زمانہ. جزاک اللہ. السلام علیکم, میرا نام انیکا علی ہے اور میں 3rd ایئر MBBS کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے ایک دفعہ ایک کتاب حسن کلام محمد میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا ایک بے مثال نمونہ ہے, اور مجھے اس کا بخوبی ادراک اس قرآنی کلاس میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک آیت کا ایک ایک حرف از خود تفسیر طلب ہے. کہ جب ہم نے کلاس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو گرامیٹیکلی انالائز کیا تو اس میں جو صیغۂ بعید اور قریب استعمال ہوئے اس میں از خود وہ نکات پوشیدہ تھے کہ جب ان کو ہم نے ڈسکس کیا تو یقین کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اقرار کرنے کو بارہا دل چاہا. ہم نے اور ایک بڑی دلچسپ بات جو اس قرآنی کلاس میں مجھے معلوم ہوئی وہ یہ کہ ہمارے بڑے جب کوئی فقیر یا کوئی سوالی ان سے سوال کرتا تھا تو ان کے جواب میں معاف کرو کیوں کہتے تھے. تھرو آؤٹ مائی لائف مجھے کبھی بات نہیں پتہ تھی, میرا خیال تھا کہ یہ ایک روایتی طور پہ جملہ بولا جاتا ہے. یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ہماری کردار سازی پر بھی محنت کی گئی ہے کہ جو مورلز, جو ایتھکس, جو ہمیں بینگ اے مسلم اور بینگ اے گڈ ڈاکٹرز پتہ ہونے چاہیے, پتہ ہم سب کو ہیں, بٹ ہمیں ان کو ریوائنڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ٹائم بہت اچھا ٹائم تھا کہ ہم ان تمام باتوں کو جو کہ ہم شاید پس پردہ چھوڑ جاتی ہیں, ہم ان کو ریوائنڈ کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سیکھا اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون. آمین یا رب العالمین. جناب احمد سعید صاحب, جناب فیصل صاحب, محترمہ ڈاکٹر صاحبہ, اور میرے بہت ہی پیارے طلبہ و طالبات, اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے کہ اس نے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ یہ 10 ہفتے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی. احمد سعید صاحب سے میں بات کر رہا تھا کہ میری جو بہترین کلاسز ہیں ان میں سے الحمدللہ یہ ایک کلاس ہے. جی مجھے اس کلاس میں بہت مزہ آیا پڑھانے کا, اور الحمدللہ جس طرح دلچسپی, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس تو ماشاءاللہ ان کا تو الگ ہی ہے, جس طرح آپ ڈاکٹرز لوگوں نے اس میں دلچسپی لی, اور یقین مانے میں نے, آپ گواہی دیں گے کہ میں نے بالکل ایک فیملی کی طرح پڑھایا, جس طرح میں اپنے گھر والوں کو پڑھا. بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ,
اور الحمدللہ یہ ابھی ختم نہیں ہوا، سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو 2 اگلے ہفتے آ رہے ہیں جن میں ہم اپنے اس کورس کو آگے ایڈوانس کے طور پہ لے کے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حاضری اسی طرح ہوگی جس طرح بیسک کورس میں تھی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب کے کومنٹس میرے لیے انتہائی قیمتی ہیں. یقین مانے کہ وہ جو ایک کلاس کا حاصل ہوتا ہے نا، وہ الحمدللہ مجھے حاصل ہو گیا. مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے محبت پیدا ہو گئی ہے. آپ کا قرآن سے کنیکشن قائم ہو گیا ہے. آپ کا شوق دین کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف، آپ کے نفس، آپ کے دل جو ہے راغب ہو گیا. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں کہتا ہوں، عطا کر دیا ہے. ماشاءاللہ یہ سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ یہ بھی میرے اسٹوڈنٹس میں شامل ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ آپ لوگ بھی یہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح بیٹھے ہوں گے. اور اسی لیے میں نے وہ حدیث بھی آپ کے سامنے کوٹ کیا ہے کہ نبی قسم نے فرمایا ہے کہ یہ اوپن ایک پلیٹ فارم ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اللہ تعالیٰ تو خود ڈائریکٹ رحمت نازل فرماتا ہے، جبکہ اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اس شخص کے لیے دعائے رحمت کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. اور قرآن سے بہتر خیر نہیں ہے. سورہ یونس کی جو آیات آپ نے آج سنی ہے تلاوت میں عمر سے، اور اس کی ٹرانسلیشن زارون نے الحمدللہ آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ ہوا خیر مما یجمعون، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں اس دنیا میں. تو اس سے بہتر خیر کیا ہوگا کہ جی آپ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. میں اس میں خاص طور پہ یہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے، مجھے بڑی مشکل سے نام ہی نہیں یاد رہتا ہے اس کا، اتنا مشکل نام ہے اس کا. بہرحال میری ایک درخواست ہوگی کہ اس کو ذرا آسان اگر کر لیں، مجھے بھی یاد رہ جائے. تو بہرحال اس کا میں شکر گزار ہوں جی. اس میں پھر ان ڈاکٹرز حضرات کا کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ان لوگوں نے جس طرح اس کلاس کو ری آرگنائز کرنے میں ماشاءاللہ کوشش کی ہے. یعنی ایک 4 سال مسلسل یہ کلاس جاری رہی، اس کے بعد 4 سال کا گیپ آ گیا. 4 سال پورے گیپ، پی ایم سی کلاس ختم. پھر الحمدللہ 4 سال کے بعد پھر ڈاکٹر فیصل صاحب جب میرے آپ کہہ لیں کہ شاگردی میں آئے تو اس کے بعد شوق پیدا ہوا انہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ پھر اس کو ایک مرتبہ موٹیویٹ کیا اس سلسلے کو. اور الحمدللہ کنٹینیوسلی دوسری مرتبہ یہ کورس جو ہے وہ چل رہا ہے. میں نے تو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ جوڑنا ہے، کہ جس نے میری زندگی کو اگر بدلا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی بدلنے کی اس میں صلاحیت ہے. یہ ہماری کمی، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اس کی طرف رخ نہیں کرتے. انشاءاللہ تعالیٰ زندگیاں ہماری انڈیویجولی بدلیں گی تو انشاءاللہ کولیکٹیولی بھی انشاءاللہ یہ سارا کا سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. میں سب اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ویسے ایک جملہ ہے تو ایسا، لیکن پھر بھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اگر جیسے انہوں نے کہا ڈاکٹر عائشہ صاحبہ نے کہ ان کے سوالات واقعی میں ایگری کرتا ہوں کہ بعض اوقات میرا موڈ ہوتا تھا کہ میں آگے چلوں، لیکن ان کا سوال مجھے روک دیتا تھا وہی، اور اس میں مجھے بعض اوقات غصہ بھی آتا تھا. تو اگر اس کا اظہار ہو گیا ہو تو میں معذرت کرتا ہوں خاص طور پہ ڈاکٹر صاحبہ سے، کیونکہ اصل میں میرے سامنے ہوتا تھا ایک ٹارگٹ کہ میں نے یہ کرانا ہے آج. تو اس میں وہ بعض اوقات، اور وہ بات بعض اوقات آپ کو بھی احساس ہوگا کہ وہ چھوٹی سی بات ہوتی تھی، لیکن بات ان کی بھی صحیح ہے کہ جو چیز اڑ جائے تو وہ چاہے چھوٹی سی ہو ڈسٹرب کرتی ہے. تو اس حوالے سے بہرحال اگر کوئی دل آزاری کسی قسم کی ہوئی تو معذرت کسی کی بھی. باقی الحمدللہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ بہت مزہ آیا جی یہ ٹائم گزار کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، خرم رکھے. اصل کامیابی یہی کامیابی ہے. میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب میں ایف ایس سی میں تھا تو والدین یہی بات کیا کرتے تھے کہ جی بیٹا یہ 2 سال لگا لو تمہاری زندگی بن جائے گی. اور اس بات پہ آپ جانتے ہیں سب والدین کا اجماع ہے، سب والدین یہی کہتے ہیں. اور نہیں بنی زندگی ان کے مطابق، لیکن یقین مانے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را یہ 3 ماہ لگا لیں، 10 ہفتے 12 ہفتے لگا لیں، آپ کی واقعی زندگی بن جائے گی. کیونکہ اصل زندگی جسے ہمارے والدین زندگی کہتے آئے ہیں وہ اصل زندگی نہیں ہے. وہ ڈیفینیٹلی یہ 2 سال لگانے سے بن جاتی ہے، لیکن جو اصل زندگی ہے
اس کے بننے کے لیے واقعی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آگے سے آگے بڑھائے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات رہے گی جی. بہت بہت دعاؤں کے ساتھ آپ کے لیے بھی اور آپ کی طرف سے اپنے لیے بھی میں اس بات کو ختم کرتا ہوں. پھر دعا دیتا ہوں جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے جی. جزاک اللہ خیر. ناظرین اس کلب کی کیا کہی ہے پنکھڑی گلاب کسی ہے شاعر نے کہا تھا. تو سر آپ کی جو ہونٹوں کی مسکراہٹ ہے موومنٹ ہے اس سے ہم جج کر لیتے تھے کہ آپ کو غصہ آ رہا ہے. لہٰذا اب ہم اس لمحے کی جانب بڑھتے ہیں جس کا سب کو انتظار ہے اسناد کی تقسیم. اس کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے تمام اساتذہ سے پلیز نیچے تشریف لیں تاکہ ہم اسناد جو ہے اس میں تقسیم کر سکیں. ڈاکٹر اقبال صاحب. عبدالرافع. عمر منصور. نوان ظفر. معاذ عالم. خضر عباس. بلال مدنی. حمزہ نصیر. محمد فرحان. جی فیصل خان. محمد طلحہ. آصف اقبال. معز محمود. سبیع الحسن. عزیز الرحمان. حاسم زبیر. اسفن یار. عمر شہزاد. ابو بکر. زارون بن سجاد. جنید جاوید. عمر تجمل. شہزاد خان. شہزاد خان. جی ہم قوانین کی جانب پڑھتے ہیں. ڈاکٹر شبانہ طارق. جی ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں پلیز. ڈاکٹر صبا بدر. ڈاکٹر ادیبہ انور. ڈاکٹر شہناز انجلی. اچھا ڈاکٹر طوبہ عمر. ڈاکٹر عائشہ امرین. ڈاکٹر رومینہ قیوم. جی حوصلہ افزائی کریں نا. ڈاکٹر سہرش. ڈاکٹر سمیرہ طاہر. ڈاکٹر سید آرا. ڈاکٹر عائشہ خالد. سمیحہ علی.
President of the Universe,